آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ مردہ انسانوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہے یا نہیں، اور اگر آتی ہے تو کس دن آتی ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے کامنٹ میں اللہ اکبر لکھ دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب سے پوچھنے لگا، یا علی، کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر واپس آتا ہے اور جو دنیا میں اس کے رشتہ دار تھے ان کو یاد کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، افسوس ہے کہ زندہ انسان بھول بھی خود جاتے ہیں اور بھول جانے کا شکوہ بھی خود ہی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب انسان مر جاتا ہے تو موت کے بعد برزخ کے 21 تیال ہیں، اور ان 21 تیال کے پہلے حصے میں موت کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال بند ہوتے ہیں، بے انتہا گناہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے لوگ روتے ہیں، ان کے پاؤں اور ہاتھوں میں آگے کی زنجیر پہنائی جاتی ہے اور وہ روتے رہتے ہیں۔ ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی برزخ سے باہر نکل سکے، کیونکہ ان کے لیے دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نہ وہ برزخ سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک پل کے لیے آرام ملتا ہے، بس انتظار کرتے ہیں اس وقت کا کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ جب اللہ روز محشر ہمیں اٹھائے گا، دوسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے عمل سے اور اپنے اعمال سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ دیا اور اللہ کی عبادت کی۔ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں برزخ سے عالم حضور، عالم ملکوت اور عالم عزت کی طرف جا سکے۔ اس جہان میں بھی جاتے ہیں، پچھلے جہان میں بھی جاتے ہیں، مقدس مقامات کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، اور وہ نیک بندے کبھی کبھار اپنے زندہ لوگوں کے خواب میں بھی آتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ترازو برابر ہوتا ہے، ان کے گناہ تو اتنے نہیں ہوتے لیکن ان کی نیکیاں بھی اتنی نہیں ہوتی، انہوں نے نہ کسی کو نقصان دیا نہ فائدہ۔ ان اللہ کے بندے کے لیے نہ دوزخ کا دروازہ کھلتا ہے نہ جنت کا، وہ دوسرے جہاں میں جا نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ مہلت ضرور ملتی ہے کہ وہ زندہ انسانوں کی دنیا میں جائے۔ ان کا قبر سے جانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس طرح سے انسان دن اور رات کی قید میں ہے، وہ اسی حساب سے اپنے وقت کو تشکیل دیتے ہیں، ویسے ہی مرنے کے بعد برزخ کی دنیا کا وقت نسور کی جگ میں ہوتا ہے۔ برزخ کا ایک نسور زندہ دنیا کے 7 دن اور 7 راتوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کو ان کو اتنی ہی مہلت ملتی ہے کہ نسور کے اول حصے میں جائے، اور جو لوگ زندگی میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے ان سے جا کر کہے کہ وہ ان کے لیے نیک عمل کرے اور وہ نیک اعمال کا ثواب انہیں بخش دے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، ہماری دنیا کے حساب سے نسور کا اول حصہ کون سا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ پہلا حصہ جمعرات کا ہوتا ہے۔ ہر جمعرات تمہارے مرحومین تمہارے گھر تشریف لاتے ہیں، تمہیں کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مر چکے ہیں، نہ ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گناہ کم کر سکتے ہیں، ایسے ہی عنقریب تم بھی مر جاؤ گے۔ وہ بار بار تم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری آسانی کے لیے کچھ نیک عمل کرو، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ زندہ لوگ اپنے مزے اور خواہشات کے لیے ان کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اور وہ مرے ہوئے کی آواز تک نہیں سنتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ مرحومین کے لیے نیک اعمال کرتے رہو، کوشش کرو کہ کسی غریب کو کھانا کھلایا کرو اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو دیا کرو۔ تو وہ اس شخص نے کہا، یا علی، اگر ہم میں اتنی سخت نہ ہو کہ کسی کو کھانا کھلا سکے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو کھانا تم خود کھاتے ہو، چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، اس پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اور پھر اللہ سے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ اگر ان کا ثواب تمہارے مرحومین کو ملے گا تو وہ بھی تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ اور جب کوئی مرا ہوا انسان برزخ سے زندہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ ان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔